الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور تحصیل خانپور کے اس علاقے پنڈ گاکھڑا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. آج سے تقریباً مہینہ یا اس سے بھی اوپر ہو گیا، ایک مہینے سے اوپر ہو گیا، مولانا قاری ریاض صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم یہ چل کر میرے پاس آئے تھے ہری پور، اور انہوں نے درخواست کی کہ اس طرح ہمارے ایک دوست ہیں انعام رشید صاحب، انہوں نے بر لب سڑک اپنا گھر بھی کاٹ کے جگہ چھوڑ کے مسجد کے لیے زمین وقف کی ہے. انتہائی خوشی اور مسرت پہنچی دل کو کہ مادہ پرستی کے اس دور میں ایک شخص اتنی ہمت کرتا ہے اور اتنی جرت کرتا ہے اور اتنا حوصلہ پیدا کرتا ہے اپنے دل میں کہ وہ اپنی ضرورتوں پر پاؤں رکھ کر اللہ کی توحید کے لیے اللہ کا گھر بنائے. بہت بڑی بات ہے.
تو میں نے تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ خوشی ایسے نہیں، آپ کو چل کے وہاں آنا پڑے گا، اور آپ آئیں اور آپ اس کی سنگ بنیاد میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ کیا پتہ ہے کہ اس کی بنیاد میں آپ کا حصہ اور آپ کی شراکت ہو جائے، اور آنے والی مدتوں اور زمانے میں اس سے جو خیر پھیلے اللہ آپ کا بھی حصہ کر دے۔ تو اس لالچ کے پیش نظر میں حاضر ہوا کہ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ معلوم ہے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر مسجد کی اہمیت کتنی ہے کہ زمین پہ سب سے پہلے اللہ نے گھر ہی اپنا بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے وضع کیا گیا، عبادت کے لیے وضع کیا گیا، وہ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ للذی ببکۃ، جو بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے، جسے مسجد حرام کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر پہلی مسجد روئے زمین پہ کون سی بنی ہے؟ فرمایا کعبۃ اللہ، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصی۔ صحابی نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان مدت کتنی تھی؟ پہلے کعبہ بنایا گیا، اس کے بعد مسجد اقصی بنی، مدت کتنی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ کتنی مدت؟ ہاں، پہلے کعبۃ اللہ بنا اور پھر مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے۔ اور کعبۃ اللہ کس نے بنایا؟ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بنیاد ڈالی، لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جگہ بتلائی، اور آدم علیہ السلام ہی نے کعبہ تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد پھر فرمایا یہاں سے سفر شروع کر دو اور دوسرا گھر جا کے مسجد اقصی میں بھی بنا دو۔ فلسطین میں جہاں آج کیا بنی ہوئی ہے؟ مسجد اقصی بنی ہوئی ہے۔ تو 40 سال مدت ہے۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں تو آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا ہے، تو یہ تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہی پرانی بنیادوں کو دوبارہ نئے سرے سے کیا کیا؟ اٹھایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں مسجد حرام کی، کعبۃ اللہ کی عمارت، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، عجیب منظر ہے، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کے خلیل معمار ہیں، مستری ہیں، کاریگر ہیں، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام مزدور کے کام سر انجام دے رہا ہے، پتھر لا رہا ہے، گارا لا رہا ہے، کعبہ بن رہا ہے۔ اور جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے پنگا کھڑا والو، اتنا بڑا کارنامہ کہ اللہ کا گھر جسے ساری کائنات کے لیے قبلہ بننا تھا،
اس کی تعمیر بنائی گئی، اس کی تعمیر مکمل کی۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، کام تو بڑا عظیم ہے، کام تو بڑا اونچا ہے، لیکن یہ تب مزہ آئے گا جب تو شرط قبولیت سے نواز دے۔ تقبل منا، کام تو ہم نے اونچا کیا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ تو کیا کر لے سے قبول کر لے۔ تو تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پنگا کھڑا والو، قرآن مقدس جب بھی کوئی آیت مکمل کرتا ہے، کسی مقام پہ کئی آیت دیکھیں گے آپ، اللہ کی کسی نہ کسی صفت پہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ اکثر مقامات پر کبھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں غفور الرحیم، کہیں عزیز الحکیم، ٹھیک ہے، اکثر مقامات پہ آیتیں اللہ کی کسی صفت پر ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی ویسی اتفاقی ہے کسی نہ کسی صفت کے اوپر آیت ختم کر دی جاتی؟ نہیں، جس صفت پہ اللہ کسی آیت کو مکمل کرتے ہیں اس صفت کے اندر یہ کمال ہوتا ہے کہ ما سبقہ عبارت کے ساتھ ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا جوڑ ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر لے یہ نیکی والا کام، کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک اللہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں تو اسے سننے والا ہے، اور ہم جس نیت سے یہ کام کر چکے ہیں تو اسے جاننے والا ہے۔ سمیع علیم، انکا انت السمیع العلیم، سننے والا ہے، ہماری دعائیں سن رہا ہے، ہماری نیتوں کو تو جان رہا ہے۔ اللہ اس نیت کے ساتھ صرف کعبہ تعمیر نہیں، نیت بھی بتلائے، قبولیت کی التجائیں کرے۔ ہماری دعا ہے کہ آج جس مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے فیضان توحید، اللہ کرے جیسا نام ہے اسی طرح اس سے توحید کا فیضان پوری دنیا میں پھیلے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہاں نہیں، دوسرا مقام دیکھ لیجیے، تو کعبۃ اللہ کی بات کر رہا تھا نا، تاریخ اسلام کی مسجد بھی سن لیجیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ منورہ، تو مدینہ سے پہلے 3 کلومیٹر 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے جسے قباء کہتے ہیں۔ کون سی بستی ہے؟ بستی کا نام ہے قباء۔ آپ نے وہاں کئی روز قیام فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 14 دن، دیگر روایات میں دن اوپر نیچے، آپ نے وہاں قیام کیا، اور اسی قیام کے دوران آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے آج بھی دنیا مسجد قباء کے نام سے جانتی ہے۔ کس نام سے؟ اور کیا فضیلت ہے اس مسجد کی، ذرا اس کی طرف آتا ہوں، صرف تھوڑی سی اس وضاحت کو سن لیجیے۔ سیرت حلبیہ، سیرت ابن ہشام اور علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء کی بنیادیں رکھ رہے ہیں تو صحابہ بھی شریک ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر بنفس نفیس خود کئی مزدوروں سے بڑھ کے آپ کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس بات کی طرف کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، ہمارے ہاں بھی لیڈر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ کر کے تو خود کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں باقی، لیکن اس جذبے کو سلام ہے۔ امام کائنات سیرت حلبیہ کے الفاظ ذرا سنیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اتنا وزنی پتھر اٹھا کے لانے لگتے کہ آپ کا وجود خم ہو جایا کرتا تھا، ایسے اتنا وزنی پتھر اٹھاتے۔ اور اگر کوئی صحابی جانثار
دوڑ کے آگے بڑھتا کہ آپ کے ہاتھ سے پتھر اٹھا لے تو اللہ کے پاک پیغمبر سر ہلا کے کہتے نہیں ہے میں خود لے کے جاؤں گا، اور آنکھ کا اشارہ کر کے کہتے تم وہ پتھر اٹھا لو، تم وہ اٹھا لو۔ کتنا پیارا منظر ہوگا، کتنا عجیب جذبہ ہوگا۔ اب کوئی گارا لا رہا ہے، کوئی پتھر لا رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی گرد پڑی ہے، مٹی پڑی ہے، پتھر لا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا اور اشعار کہنا شروع کر دیے۔ شاعر جب ایسا کوئی منظر دیکھتے ہیں تو وہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں، اور اشعار بھی اللہ کی قسم جب کہتے ہیں تو اتنا سر پیدا کر دیا اس محفل میں جذبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی آپ کی لے میں لے ملا کے کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، کہتے ہیں قد افلح من یامر المساجد، قد افلح من یامر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقائدا، قد افلح من یامر المساجد، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسجد تعمیر کرتا ہے، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَائِدًا، اور کھڑے اور بیٹھے رب کا قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء جب تعمیر کر دی، اتنی شان والی مسجد ہے، اتنی مقام والی مسجد ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مکے کے مہاجرین صحابہ کو مکے کی یاد آتی، عمرہ یاد آتا، طواف کعبہ یاد آتا، تڑپ کے اشعار کہنے لگتے۔ حضرت بلال اپنی جگہ اشعار مکہ کی یاد میں کہتے ہیں، صدیق اکبر مکہ کی یاد میں اشعار کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب الفاظ ارشاد فرمائے۔ عمرے پہ پابندی، ظاہر بات ہے مہاجرین نکلی تب ہے کہ مکے میں اجازت نہیں تھی، اللہ کی توحید پر پابندی تھی، تبھی تو ہجرت کر کے گئے۔ اب مکہ کی یاد کہاں جائے دل سے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا بدلہ عطا کیا، فرمایا جو شخص گھر سے وضو کرے اور قباء میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، مقبول عمرے کا ثواب رب عطا کر دے۔ کیا نوازش ہے۔ آج بھی عمرے والے جاتے ہیں تو جتنے دن مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس آئیں اور مسجد قباء میں نماز پڑھیں۔ اور جب مسجد قباء تعمیر ہوگی، اس کے بعد جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو آپ نے وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اب تلاش ہے کہ جگہ کون سی ہو، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پسند کی، فرمایا یہ جگہ مجھے پسند ہے مسجد کے لیے۔ اب یہ جگہ کیسی تھی؟ یہ ایسی ہموار سی جگہ تھی، چند درخت کھجور کے تھے، لیکن اس کو استعمال کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کھجور کے دانے لا کر نا ان کو خشک کیا جاتا تھا۔ اس میں فرمایا یہ زمین کس کی ہے؟ مجھے یہ پسند ہے مسجد کے لیے۔ معلوم کیا تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ اب 2 یتیم لڑکوں کی جگہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں بلایا جائے۔ جب وہ دونوں لڑکے حاضر ہوئے، فرمایا آپ کی زمین مجھے پسند آ گئی ہے، مسجد کے لیے اس میں مسجد تعمیر ہوگی، آپ قیمت بتائیں ہم دیں گے۔ قربان جاؤں یتیم بچے کہنے لگے اس سے بڑھ کر کیا قیمت ہو سکتی ہے کہ امام کائنات کو پسند آ گئی ہماری جگہ، کہ آپ کو ہماری جگہ پسند آ گئی ہے مسجد کے لیے، یہی قیمت ہے۔ لیکن یتیموں کا خیال رکھنے والے بلا ایسے کب کرنے کو تیار تھے، فرمایا نہیں، قیمت ملے گی
اب ذرا آپ دیکھیے کہ مکے سے سارے لوگ جو مدینہ گئے تھے ان کے گھر بار مال کاروبار تو مکے میں رہ گیا تھا. اب کسی مدینہ کے رئیس کو چاہیے تھا کہ اس کا کہتے کہ وہ پیسے دے. قربان جاؤں ابو بکر تیری شان. واہ ابو بکر. کون پہنچے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ بھی لوں گا قیمت بھی دوں گا اور قیمت ادا بھی ابو بکر کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے ادا کیے اور مسجد نبوی کی وہ زمین خریدی گئی. اور مسجد نبوی چھوٹی سی جگہ لیکن اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرما دیا کہ پورے کا پورا مدینہ شہر آج اس کے سین میں آ گیا ہے. اس حد تک اللہ نے پھیلایا ہے. دوستو اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے. بعض کتابوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ ان مساجد کو اکٹھا کر کے کعبے کے ساتھ شامل کر کے ان کو اٹھا کے ان کی زمین بھی جنت میں ڈال دے گا. یہ بہت بڑی قبولیت ہے. لیکن شرط کیا رکھی ہے ذرا یہ بھی دیکھیے. سورت کا نام سورت الجن ہے. آیت نمبر 18 ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. او کائنات والو ان المساجد للہ، مسجدیں خالص کس کے لیے ہیں؟ بولو زور سے، کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے. جب مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو فلا تدعوا مع اللہ احدا. پھر اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت. یہاں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ ہی کو پکارا جائے گا. مسجدیں اللہ کی، یہاں پکار بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کو پکارا جانا چاہیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. کاش وقت ہوتا تو میں اس عنوان پہ بہت سارا آپ کے سامنے ایک تفصیلی خاکہ ذکر کرتا، لیکن آج تو صرف آپ کے سامنے چند نکتے ذکر کر رہا ہوں. چونکہ مسجد کا نام ہے فیضان توحید، اور یہ توحید کا لفظ اللہ کی قسم ہے اتنا میٹھا ہے کہ رب سے محبت کرنے والا سنتا ہے اس کے اندر جگر میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے سارے انبیاء آئے. ورنہ مکے کے مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکالا تھا مکے سے؟ یہی مسئلہ تھا. میرے دوست، مساجد میں درس قرآن ہو، دروس قرآن کو عام کیجیے. ایسا عالم ہو جو آپ کو ہر دن قرآن کا درس دے، بھلے 3 آیتیں ہوں، 4 آیتیں ہوں، 2 آیتیں ہوں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھائے اور مختصر تفسیر پڑھائے. اگر آپ اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی دینی ضرورت پوری کرے. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں. میں ایک جگہ مسجد میں گیا، مجھے یہاں کا ماحول نہیں معلوم، ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے نا. اس وقت میں طالب علم تھا، یعنی دور حدیث کے قریب تھا، موقوف علیہ میں تھا. تو انہوں نے کہا آپ نے عید پڑھانی ہے. میں چلا گیا عید پڑھانے کے لیے. اب مجھے کیا معلوم، مسجد میں یہ دیکھ رہا ہوں تو مسجد کے سین میں غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گندم کا، اور ایک بابا بیٹھا ہوا ہے ادھر، اس کے پاس اتنی بڑی لسٹ ہے، سپیکر بھی لگا ہوا ہے. اور میں نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ عید کا دن ہے تو مسجد کے سین میں اتنا بڑا غلے کا ڈھیر لگایا ہوا ہے. نے کہا جی یہ ہمارے پرانے جو امام صاحب ہیں نا،
یہ اس وقت تک کسی کو عید پڑھنے نہیں دیں گے جب تک کہ یہ اپنا عشر وصول نہ کر لیں۔ اتنا بڑا لسٹ اس کے پاس ہے، اور جو بھی آتا، یہ بوڑھے ہو چکے تھے، اینکیں بالکل اس نے ایسے ناک کے آخری کونے پہ رکھی اور ایسے دیکھتا ہے، او بھائی تیرے گھروں نہیں آیا تروڑا، بورا آپ کے گھر سے نہیں آیا، ہائے ہائے۔ تو میں نے کہا پھر یہ عید کی نماز نہیں پڑھاتے؟ نے کہا جی عید کی نماز نئی شروع ہوئی ہے، حضرت صاحب عید کی نماز نہیں پڑھا سکتے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امام کا مقام کیا ہے۔ امام ملازم نوکر نہیں ہے، امام کا لفظ جو اس کو دیا گیا پیشوا، کیا؟ پیشوا، رہنما، اقتدا کر رہے ہیں آپ اس کی۔ پھر ایسا امام رکھیے جو قرآن کا علم رکھتا ہو اور آپ کو قرآن سمجھاتا ہو، بسم اللہ سے شروع کرے اور والناس تک قرآن۔ تو میں انعام رشید سے یہ کہوں گا کہ فیضان توحید مسجد کا نام رکھا ہے اور بنیاد رکھی ہے، یہ عہد بھی کریں کہ انشاءاللہ العزیز مسجد اللہ کے درس سے خالی کبھی نہیں ہوگی، قرآن کریم کا درس رہے۔ یہ ماحول پیدا کرو اپنی مساجد میں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال ہماری عمر ہو گئی، لوگوں نے عمریں گزار دی، ایک دن بھی کبھی خیال آیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کہتی کیا ہے؟ کون سا عقیدہ یہ مجھ سے مانگتی ہے؟ کون سے اخلاق قرآن سکھاتی ہے؟ کون سی تجارت قرآن بتلاتا ہے؟ کون سے حقوق قرآن بتلاتا ہے؟ کب سیکھوں گا؟ مرنے کے بعد؟ نہیں، قرآن صرف اس لیے چوم کے اونچی جگہ رکھ دیا کہ پہنچ سے دور ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے کفن کے اوپر لکھ دیا، مجھے نہیں معلوم آپ لکھتے ہیں نہیں لکھتے، ٹھیک ہے نا، کفن پہ لکھ دیا، اور وہ بھی ڈھیلے سے، کس سے؟ کھیت سے مٹی کا ڈھیلا لا کے لکھ دیا۔ کس لیے؟ اس لیے آیا تھا۔ قبر کے تختے پہ لکھ دیا، ماربل پہ لکھ دیا، اور حیوانات جا رہے ہیں اوپر پھر رہے ہیں قبرستان میں، اس لیے کسی نے سچ کہا کہ ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی، ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی تے کھلے قرآن نو مندا کوئی کوئی۔ ہاں، بند کو سارے مانتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اسے کھولا جائے قرآن کہتا کیا ہے؟ تو بات کر رہا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد خاص اللہ ہی کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، مسجد میں بھی نہ پکارو، مسجد سے باہر بھی نہ پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کی دوسری حدیث سن لو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی ہے 6 وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ یہ ہے، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ یعنی اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں علوم کے سمندر ایک جملے میں بند کر سکتا ہوں، مختصر سے جملے میں علوم سما دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور دوسری فضیلت یہ دی ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے روب اور دبدبا سے میری مدد کی ہے، دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت دور بھی ہو تو میرا روب رہتا ہے ان پر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 3 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔
پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت قربانی خود کھانا حلال نہیں تھا. کیا ہوتا تھا؟ دور میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی. لیکن احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں. بات کی طرف آ رہا ہوں. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے. ساری دھرتی مسجد ہے. کیا مطلب ہے ساری زمین؟ یعنی جدھر نماز کا وقت ہو ادھر ہی نماز پڑھ لیں. پہلی امتوں کی عبادتیں صرف عبادت خانے میں. اور اس امت کی خاصیت، آپ سڑک کے کنارے بھی دیکھتے ہیں، وقت ہے، مسافر ہیں اور وقت گزر رہا ہے، آپ گاڑی سائڈ پہ کر کے مصلی بچھا لیں، رب قبول کرتا ہے. تو زمین ساری مسجد. اب آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، تو زمین کے کسی کونے پر رب کے سوا کسی کو پکارنا جائز، اسی رب کو پکارو، وہی سنتا ہے. اور اللہ کی قسم ایسا سنتا ہے پنڈ گاکھنا والو، جہاں سے کوئی نہیں سنتا وہاں سے اللہ سنتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں ہے. اب اندھیرے در اندھیرے، پردے در پردے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پکارا اور کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، اللہ اس سمندر کی گہرائی اور اتنے اندھیروں میں میری پکار تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، اس مصیبت سے مجھے بچانے والا تیرے سوا. تو رب نے بچا کے دکھایا ہے. میرے دوستو، آئیے ہم بھی یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز مساجد کو آباد کریں گے. وہاں سے توحید کا بھی درس ہوگا، رسالت کا بھی درس ہوگا، سنت کا بھی درس ہوگا، اور وہاں سے دین کے ہر شعبے کو زندہ کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.